بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ نے اے نبی نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابرہہ کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کے مشرکین و کفار پر جو اپنی خاص نعمت انعام فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ کعبے کے وجود کو مٹائیں ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی تمام فریب کاریاں، ان کی تمام قوتیں سلب کر لیں، برباد و غارت کر دیا۔ یہ لوگ مذہباً نصرانی تھے لیکن دین مسیح کو مسخ کر دیا تھا، قریب قریب بت پرست ہو گئے تھے۔ انہیں اس طرح نامراد کرنا یہ گویا پیش خیمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور اطلاع تھی آپ کی آمد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال تولد ہوئے۔ اکثر تاریخ دان حضرات کا یہی قول ہے، تو گویا رب عالم فرما رہے ہیں کہ اے قریشیو، حبشہ کے اس لشکر پر تمہیں فتح تمہاری بھلائی کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اس میں ہمارے گھر کا بچاؤ تھا جسے ہم شرف، بزرگی، عظمت و عزت میں اپنے آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بڑھانے والے تھے۔ غرض اصحاب فیل کا مختصر واقعہ تو یہ ہے جو بیان ہوا، اور مطول واقعہ اصحاب الاخدود سورہ بروج کے بیان میں گزر چکا ہے کہ قبیلہ حمیر کا آخری بادشاہ ذو نواز جو مشرک تھا، جس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو کھائیوں میں قتل کیا تھا، جو سچے نصرانی تھے یعنی دین توحید پر تھے، اور تعداد میں تقریباً 20,000 تھے، سارے کے سارے ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ صرف دوس ذو ثعلبان ایک بچ گیا تھا جو ملک شام جا پہنچا اور قیصر روم سے فریاد رسی چاہی۔ یہ بادشاہ نصرانی مذہب پر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ اس کے ساتھ اپنی پوری فوج کر دو، اس لیے کہ یہاں سے دشمن کا ملک قریب تھا۔ اس بادشاہ نے اریات اور ابو اکسوم ابرہہ بن صباح کو امیر لشکر بنا کر بہت بڑا لشکر دے کر دونوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر یمن پہنچا، یمن کو اور یمنیوں کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ذو نواز بھاگ کھڑا ہوا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور ان لوگوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور سارے یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یہاں رہنے سہنے لگے، لیکن کچھ تھوڑی ہی مدت کے بعد ان میں ناچاقی ہو گئی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھ لیں اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ عام حملہ ہو، اس سے بیشتر ان دونوں سرداروں نے آپس میں کہا کہ فوجوں کو لڑانے اور لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت، آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے ملک و فوج اسی کی۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور دونوں میدان میں نکل آئے۔ اریات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وارے سے چہرہ خونہ خون کر دیا، ناک، ہونٹ اور منہ کٹ گیا۔ ابرہہ کے غلام عتودہ یا عتوہ نے اس موقع پر اریات پر ایک بے پناہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس گیا، علاج معالجے سے زخم اچھے ہو گئے اور یمن کا یہ مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی شاہ حبشہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ سخت غصہ ہوا اور ایک خط ابرہہ کو لکھا، اسے بڑی لعنت ملامت کی اور کہا کہ رب کی قسم، میں تیرے شہروں کو پامال کروں گا اور تیری چوٹی کاٹ لاؤں گا۔ ابرہہ نے اس کا جواب نہایت عاجزی سے لکھا اور قاصد کو بہت سارے ہدیے دیے اور ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور اپنے خط میں اپنے قصوروں کی معافی طلب کی اور لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے اور میری چوٹی کے بال بھی، آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضی معاف فرمائیے۔ اس سے شاہ حبشہ خوش ہو گیا اور یہاں کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ اب ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا یعنی چرچ تعمیر کر رہا ہوں
کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو۔ اس گرجا گھر کا بنانا شروع کیا، بڑے اہتمام اور کر و فر سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بے حد خوبصورت اور منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اس لیے عرب اسے قلیس کہتے تھے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ اشرم کو یہ سوجی کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس کا حج کریں، اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو یہ بہت برا لگا، ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ تھوڑے دن میں کوئی شخص رات کے وقت اس کے اندر گھس گیا اور وہاں پاخانہ کر کے چلا آیا۔ چوکیداروں نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کا کعبہ روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ ابرہہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکہ پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند من چلے نوجوان قریشیوں نے اس گرجا میں آگ لگا دی تھی اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس پر ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکے پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے یہ ہاتھی اس کے پاس اسی غرض سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ یہ کعبے کے ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے گرا دیں گے۔ جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئی تو ان پر بڑا بھاری اثر پڑا اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہی ہو ہم ضرور اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے ذو نفر کہا جاتا تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ ابرہہ سے مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کو شکست ہوئی اور ذو نفراس خبیث کے ہاتھ قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ خثعم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا تو یہاں نفیل ابن حبیب خثعمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر قتل نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نامی بت تھا، یہ توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائیں گے۔ ابرہہ جب مکے کے بالکل قریب مغمس کے پہنچا تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکے والوں کے جو جانور اونٹ وغیرہ چر چگ رہے تھے سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف عبد المطلب کے تھے۔ اسود ابن مقصود جو اس کے لشکر کے ہر اول کا سردار تھا، اس نے ابرہہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا جس پر عرب شاعروں نے اس کی حجوں میں اشعار تصنیف کیے ہوئے ہیں، جو سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں۔ اب ابرہہ نے اپنا قاصد حناطہ حمیری مکے والوں کے پاس بھیجا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکے والوں سے لڑنے کو نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں اگر مکے والے اس کو بچانے کے در پہ ہوئے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ حناطہ حمیری جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب ابن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو اپنے گھر کی آپ خود حفاظت کریں گے، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ حناطہ نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ تک چلے چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے، سڈول اور مضبوط قوی والے حسین و جمیل انسان تھے۔
دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ کیا چاہتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ ابرہہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ پہلی نظر میں تمہارا رعب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تمہاری وقاحت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کچھ کھو دی۔ اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ سن اے بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خود اسے بچا لیں گے۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ معبود بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، نعوذ باللہ۔ عبد المطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جانے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اہل مکہ نے تمام حجاز کا تہائی مال ابرہہ کو دینا چاہا کہ وہ اپنے اس بد ارادے سے باز آئے، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ خیر عبد المطلب تو اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش مکہ کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے چیدہ یعنی چنندہ لوگوں کو لے کر بیت اللہ میں آیا اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا تھام کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ باری تعالیٰ ابرہہ اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور ذی عزت گھر خانہ کعبہ کو بچا لیجیے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے، اللہم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صلیبهم ومحالهم ابدا محالك، یعنی ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ آپ خود کرتا ہے، اے اللہ آپ بھی اپنے گھر خانہ کعبہ کو اپنے دشمنوں سے بچائیے۔ یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیب اور ان کی ڈولیں آپ کی ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ جاتے ہوئے قربانی کے 100 اونٹ بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگا کر چھوڑ دیے تھے، اس نیت سے کہ اگر یہ بددین ابرہہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قربانی کے ان جانوروں کو چھیڑا تو عذاب الہی ان پر اترے گا۔ دوسری صبح ابرہہ کے لشکر میں مکے میں جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے تیار کیا، لشکر میں کمر بندی ہو چکی اور مکے کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نفیل ابن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا اور اب بطور قیدی اس کے ساتھ تھا، وہ آگے بڑھا اور شاہی ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر قریب کی پہاڑی میں جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزار جتن کر رہے ہیں، لشکری بھی کوششیں کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ سر پر آکس مار رہے ہیں، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مار رہے ہیں، آنکھوں میں آنس ڈال رہے ہیں۔ غرض تمام جتن کر لیے، تمام کوششیں کر لیں، لیکن ہاتھی جنبش بھی نہیں کرتا، یعنی ہلتا تک نہیں۔ پھر بطور امتحان کے اس کا منہ یمن کی طرف کر کے چلانا چاہا تو جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ ملک شام کی طرف چلانا چاہا تو بھی پوری قوت سے آگے بڑھ گیا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا تو بھی بھاگا گیا، پھر مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا تو وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کیا کہ دیکھا کہ ایک گھٹا ٹوپ پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے کی طرف سے امنڈا چلا آ رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھنے بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے، چوطرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے کے برابر کنکری تھی اور دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہاں پر پھینکنے لگے، جس پر کنکری آ پڑی وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اب تو اس لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی، ہر ایک نفیل کرنے لگا، کیونکہ اسے ان لوگوں نے اپنا رہبر اور راستہ بتانے والا سمجھ رکھا تھا۔
نفیل تو ہاتھی کو کہہ کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، اور دیگر اہل مکہ ان لوگوں کی یہ درگت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور نفیل وہیں کھڑا یہ شعر پڑھ رہا تھا: این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب۔ اب جائے پناہ کہاں ہے جب کہ اللہ تعالی خود تاک میں لگ گئے ہیں۔ سنو، اشرم ابرہہ بدبخت مغلوب ہو گیا، اب یہ پنپنے کا نہیں۔ اور بھی نفیل نے اس واقعے کے متعلق اور بھی بہت سے اشعار کہے ہیں جن میں اس قصے کو بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ کاش تو اس وقت موجود ہوتا جب کہ ان ہاتھی والوں کی شامت آئی ہے، اور وادی محصب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں۔ آپ اس وقت اے نبی موجود ہوتے جب کہ ان ہاتھی والوں کی شامت آئی ہے، اور وادی محصب میں ان پر عذاب کے سنگریزے برسے ہیں۔ آپ اے نبی اس وقت آپ اس الہی لشکر یعنی پرندوں کو دیکھ کر قطعاً سجدے میں گر پڑتے، ہم تو وہاں کھڑے حمد الہی کی راگنیاں لاپ رہے تھے، گو کلیجے ہمارے بھی اونچے ہو گئے تھے کہ کہیں کوئی کنکری ہمارا کام بھی تمام نہ کر دے۔ نصرانی منہ موڑے بھاگ رہے تھے اور نفیل نفیل پکار رہے تھے، گویا کہ نفیل پر ان کے باپ دادوں کا کوئی قرض تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب محمود ابرہہ بادشاہ کا ہاتھی بیٹھ گیا اور پوری کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کی مستک پر کنکری پڑی اور وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا، اور پھر اور ہاتھی بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھر برابر کنکریاں آنے لگیں۔ اکثر تو وہیں ڈھیر ہو گئے، اور بعض جو ادھر ادھر بھاگ نکلے تھے ان میں سے بھی کوئی جاں بر نہ ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے اور بالآخر جان سے جاتے تھے۔ ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا، لیکن ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوا، یہاں تک کہ خثعم کے شہروں میں سے صنعاء میں جب وہ پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک بلک کر دم توڑا اور کتے کی موت مرا۔ دل تک پھٹ گیا تھا۔ قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا۔ عبد المطلب نے تو سونے سے ایک کنواں پر کر لیا تھا۔ زمین عرب میں آبلہ اور چیچک کی بیماریاں اسی سال پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گئے، اور اسی طرح سپند اور حنظل وغیرہ کے کڑوے درخت بھی اسی سال زمین عرب میں دیکھے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ بزبان رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ نعمت یاد دلاتے ہیں، اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اے مشرکین مکہ میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہتے اور میرے رسول کا کہا مانتے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا اور دشمنوں سے نجات دیتا۔ ابابیل کا ذکر۔ ابابیل جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد لغت عرب میں پایا نہیں گیا۔ سجیل کے معنی ہے بہت سخت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو فارسی لفظوں سے مرکب ہے، یعنی سنگ اور گل سے، یعنی پتھر اور مٹی سے۔ غر سجیل وہ ہے جس میں پتھر مع مٹی کے ہو۔ عاصف جمع ہے عاصفتن کی، کھیتی کے ان پتوں کو کہتے ہیں جو پک نہ گئے ہوں۔ ابابیل کے معنی ہے گروہ گروہ، جھنڈ جھنڈ، بہت سارے پے در پہ جمع شدہ ادھر ادھر سے آنے والے۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ اس کا واحد ابیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی چونچ تھی پرندوں جیسی اور پنجے تھے کتوں جیسے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے، ان کے سر درندوں جیسے تھے، اور اقوال بھی اس میں ہے۔ یہ پرندے باقاعدہ ان لشکریوں کے پرے باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیخنے لگے، پھر پتھراؤ کیا، جس کے سر میں لگا اس کے نیچے سے نکل گیا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جس کے بعض عضو پر گرا وہ عضو ساقط ہو گیا، ساتھ ہی تیز آندھی آئی جس سے اور آس پاس کے کنکر بھی ان کی آنکھوں میں گھس گئے اور سب تہ و بالا ہو گئے۔ عصف کہتے ہیں چارے کو اور کٹی کو اور گیہوں کے درخت کے پتوں کو، اور معقول سے مراد ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عصف کہتے ہیں بھوسی کو جو اناج کے دانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد کھیتوں کے وہ پتے ہیں جنہیں جانور چر چکے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تہس نہس کر دیا اور عام خاص کو ہلاک کر دیا۔ ان کی ساری تدبیریں پٹ پڑ گئیں، کوئی بھلائی انہیں نصیب نہ ہوئی۔
ایسا بھی کوئی ان میں صحیح سالم نہ رہا کہ ان کی خبر پہنچائے۔ جو بھی بچا وہ زخمی ہوا اور اس زخم سے پھر جانبر نہ ہو سکا۔ خود بادشاہ ابرہہ بھی گو وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو گیا تھا۔ چونتوں صنعاء شہر میں پہنچا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور واقعہ بیان کر ہی چکا تھا جو مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یکسوم یمن کا بادشاہ بنا۔ پھر اس کے دوسرے بھائی مسروق ابن ابرہہ کو سلطنت ملی۔ اب سیف ابن ذو یزن حمیری کسریٰ کے دربار میں پہنچا اور اس سے مدد طلب کی تاکہ وہ اہل حبشہ سے لڑے اور یمن ان سے خالی کرائے۔ کسریٰ نے اس کے ساتھ ایک لشکر جرار کر دیا۔ اس لشکر نے اہل حبشہ کو شکست دی اور ابرہہ کے خاندان کے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی اور پھر قبیلے حمیر یہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عربوں نے اس پر بڑی خوشی منائی اور چار طرف سے مبارکبادیاں موصول ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے فیلبان اور چرکٹے کو میں نے مکے میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اساف اور نائلہ بتوں کے پاس یہ بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فیلبان کا نام انیسہ تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بھی ہے کہ ابرہہ خود اس چڑھائی میں نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے لشکر کو شمر ابن مقصود کی ماتحتی کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ لشکر 20,000 کا تھا اور یہ پرندے ان کے اوپر رات کے وقت آئے تھے اور صبح تک ان سب کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ لیکن یہ روایت بہت غریب ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ خود ابرہہ اشرم حبشی ہی اپنے ساتھ لشکر لے آیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ہر اول کے دستے پر یہ شخص سردار ہو۔ اس واقعے کو بہت سے عرب شاعروں نے اپنے اپنے شعروں میں بھی بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ فتح کی تفسیر میں ہم اس واقعے کو مفصل بیان کرائے ہیں، جس میں ہے کہ جب حدیبیہ والے دن رسول اللہ اس ٹیلے پر چڑھے جہاں سے آپ قریشیوں پر جانے والے تھے تو رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے قصوہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی تو تھک گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہ یہ تھکی نہ اس میں اڑنے کی عادت، اسے اللہ نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکے والے جن شرائط پر مجھ سے صلح چاہیں گے میں سب مان لوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمتوں کی حد اس میں نہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے پر سے ہاتھیوں کو روک لیا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا قبضہ دیا اور اپنے ایماندار بندوں کو سنو، آج اللہ کی حرمت ویسی ہی لوٹ کر آ گئی ہے جیسے کل تھی، خبردار ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فیل کی تفسیر ختم ہوئی۔